بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں منگلا ٹریولز. میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج سعودیہ میں رہنے والے وہ لوگ جو نقل کفالہ کرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اپڈیٹ ہے کہ وہ نقل کفالہ کس طرح کروا سکتے ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ہمارے چینل منگلا ٹریولز پر نئے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ منگلا ٹریولز کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی موصول ہو سکیں. سعودی وزارت انفرادی قوت نے ایک 3 صورتیں جن کی وضاحت کی ہے. اس کے مطابق آپ نقل کفالہ حاصل کر سکتے ہیں اور جو غیر ملکی کارکن ہوگا اس کو آجر کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یاد رہے کہ نقل کفالہ کفیل کی تبدیلی کا ایک عمل ہے جو ایک کارکن کا حق ہے. عاجل ویب سائٹ کے مطابق افرادی قوت کی وزارت نے بیان میں کہا ہے کہ ان 3 صورتوں میں اول یہ ہے کہ کارکن اقامہ اور ورک پرمٹ ختم ہو گیا ہو. دوسری یہ ہے کہ اگر آجر نے مسلسل 3 ماہ تک اجیر کی تنخواہ نہ دی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کارکن کی حروب کی رپورٹ یہ بات ثابت کرے کہ یہ دھوکہ دہی کے طور پر دی گئی ہے. سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی کے لیے یہ بات لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویزا ہو اسی پر کام کرے. کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں. وزارت افرادی قوت کی جانب سے آجر اور اجیر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کارکن اپنے آجر کی مرضی سے دوسری جگہ کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے جسے قانونی اصطلاح میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے. نقل کفالہ کی فیس مقرر ہے. پہلی مرتبہ اگر آپ کفالت تبدیل کرائیں گے تو یہ 2000 ہے. دوسری مرتبہ اگر آپ کرائیں گے تو یہ 4000 ہے اور اگر آپ تیسری مرتبہ کرائیں گے تو یہ 6 ریال ہے. اس کے بعد قانونی طور پر کارکن اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ کام کر سکے. نقل کفالہ کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے کارکن جو اس امر کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے آجر کی جانب سے ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ آجر کی جانب سے مسلسل 3 ماہ تک اسے تنخواہ ادا نہیں کی گئی. یہاں پر ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ قانون کی روح سے تمام کمپنیاں اس بات کی پابند ہے کہ کارکنوں کو بینک کے ذریعے تنخواہ ادا کریں اور ثبوت کے طور پر کارکن بینک سے تنخواہ کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں. نقل کفالہ کی تبدیلی کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حروب غلط ہو. اگر لیبر آفس اس بات پر قائل ہو جائے کہ آجر کی جانب سے حروب غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروب کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا. وزارت کے مطابق یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اجیر اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ حاصل کر سکتا ہے. قانون محنت میں یہ سہولت اجیروں کو مہیا ہے. اس حوالے سے آجر کا اعتراض بھی ناقابل قبول ہوگا. یہاں ایک بات کی کلیریفیکیشن ضروری ہے جس کے بارے میں اکثر تارکین وطن لا علم ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مملکت آنے والا کوئی بھی غیر ملکی جس ویزے پر آتا ہے تو اس کا ریکارڈ لیبر آفس اور محکمہ پاسپورٹ میں بھی رہتا ہے. اس لیے اس صورت میں اگر کارکن کفالت تبدیل کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہا ہو اور وہ کارکن کو مجبور کرے کہ اس کا فائنل ایگزٹ لگا دے گا تو یہ قانونی طور پر غلط ہے. اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کفیل اپنے کارکن کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ مملکت اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا تھا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے. اس صورت میں کفیل
ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت نے اسے مجرم قرار دیا ہو۔ تو یہ ایک لیبر رائٹ اور انٹرنیشنل لیبر رائٹ کے قوانین کے مطابق ایک کارکن کو جو لیگل پروٹیکشن دی گئی ہے، اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کی جائے۔ اسے آپ براہ مہربانی اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو نقل کفالہ کے ریلیٹڈ کسی بھی ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں یہ نیوز کلیریفائی ہو سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ اس کو لیگلی طور پر تبدیل کیسے کرانا ہے اور اس کی شرائط کیا کیا ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل مغرہ ٹریولز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔